بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ فجر۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں خدا کی نعمتوں پر اس کی ستائش کرتی ہوں اور اس کی توفیقات پر شکر ادا کرتی ہوں۔ اس کی بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا بجا لاتی ہوں۔ وہ نعمتیں جن کی کوئی انتہا نہیں اور ان کی تلافی اور تدارک نہیں کیا جا سکتا، ان کی انتہا کا تصور کرنا ممکن بھی نہیں۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو جانیں اور ان کا شکریہ ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور زیادہ کرے۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو جانیں اور ان کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مقامی نعمتوں کو اور زیادہ کرے۔ خدا نے ہم سے حمد و ثنا کو طلب کیا ہے تاکہ وہ اپنی نعمتوں کو ہمارے لیے زیادہ کرے۔ میں خدا کی توحید اور یگانی گواہی دیتی ہوں۔ توحید کا وہ کلمہ کہ اخلاص کو اس کی روح اور حقیقت قرار دیا گیا ہے، اور دل میں اس کی گواہی دی تاکہ اس سے نظر و فکر روشن ہو۔ وہ خدا کے جس کو آنکھ کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا اور زبان کے ذریعے اس کی وصف اور توصیف نہیں کی جا سکتی۔ وہ کسی طرح کا ہے، یہ وہم نہیں آ سکتا۔ عالم کو عدم سے پیدا کیا ہے اور اس کے پیدا کرنے میں وہ محتاج نہ تھا۔ اپنی مشیت کے مطابق خلق کیا ہے، جہاں کے پایا کرنے میں اسے اپنے کسی فائدے کے حاصل کرنے کا قصد نہ تھا۔ جہاں کو پیدا کیا تاکہ اپنی حکمت اور علم کو ثابت کرے اور اپنی اطاعت کی یاد دہانی کرے اور اپنی قدرت کا اظہار کرے اور بندوں کو عبادت کے لیے برانگیختہ کرے اور اپنی دعوت کو وسعت دے، اپنی اطاعت کے لیے جزا مقرر کرے اور نافرمانی کے لیے سزا معین فرمائے، تاکہ اپنے بندوں کو عذاب سے نجات دے اور بہشت کی طرف لے جائے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ پیغمبری کے لیے بھیجنے سے پہلے اللہ نے ان کو چنا اور قبل اس کے کہ اسے پیدا کرے ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اور بعثت سے پہلے ان کا انتخاب اس وقت کیا جب کہ مخلوقات عالم غیب میں پناہ اور چھپی ہوئی تھی اور عدم کی سرحد سے ملی ہوئی تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے مستقبل سے باخبر ہے اور حوادث دہر سے مطلع ہے اور ان کے مقدارات کے موارد اور مواقع سے آگاہ ہے۔ خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اپنے امر کو آخر تک پہنچائے اور اپنے حکم کو جاری کر دے اور اپنے مقصد کو عملی قرار دے۔ لوگوں دین میں تفرقہ تھے اور کفر جہالت کے آگ میں جل رہی تھی، بتوں کی پرستش کرتے تھے اور خداوند عالم کی دستورات کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے تاریکیاں چھٹ گئیں اور جہالت اور نادانی دلوں سے دور ہو گئی۔ سرگردانی اور تحریر کے پردے آنکھوں سے ہٹا دیے گئے۔ میرا باپ لوگوں کی ہدایت کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو گمراہی سے نجات دلائی اور نابینا کو بینا کیا اور دین اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ اس وقت خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کی مہربانی اور اس کے اختیار اور رغبت سے اس کی روح قبض فرمائی۔ اب میرے باپ اس دنیا کی سختیوں سے آرام میں ہیں اور آخرت کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور پروردگار کی رضایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امین اور وحی کے لیے چٹے ہوئے پیغمبر پر درود ہو۔ آپ نے اس کے بعد مجمع کو خطاب کیا اور فرمایا، لوگوں تم اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی کے نمائندے اور نبوت کے دین اور علوم کے حامل
تمہیں اپنے اوپر امین ہونا چاہیے۔ میں ہوں جن کو باقی اقوام کے تک دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ تم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی جانشین موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے عہد و پیمان اور چمکنے والا نور ہے۔ اس کی چمش بصیرت، روش اور رتبے کے آرزومند ہیں۔ اس کی پیروی کرنا انسان کو بہشت رضوان کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس کی باتوں کو سننا نجات کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے نورانی دلائل اور حجت کو دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے وسیلے سے واجبات و محرمات اور مستحبات و مباح اور شریعت کے قوانین کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے نماز واجب کی تاکہ تکبر سے روکا جائے۔ زکوٰۃ کو وسط، رزق اور تہذیب نفس کے لیے واجب قرار دیا۔ روزے کو بندے کے اخلاص کے اثابت کے لیے واجب کیا۔ حج کو واجب کرنے سے دین کی بنیاد کو استوار کیا۔ عدالت کو زندگی کے نظم اور دلوں کی نزدیکی کے لیے ضروری قرار دیا۔ اہل بیت کی اطاعت کو ملت اسلامی کے نظم کے لیے واجب قرار دیا اور امامت کے ذریعے اختلاف و افتراق کا سبب کیا۔ امر بالمعروف کو عمومی مصلحت کے ماتحت واجب قرار دیا۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کو ان کی غضب سے مانع قرار دیا۔ اجل کے مؤخر ہونے اور نفوس کی زیادتی کے لیے صلہ رحمی کا دستور دیا۔ قتل نفس کو روکنے کے لیے قصاص کو واجب قرار دیا۔ نظر کے پورا کرنے کو گناہوں کا آمرزش کا سبب بنایا۔ پلیدی سے محفوظ رہنے کے غرض سے شراب خوری پر پابندی لگائی۔ بہتان اور زنا کی نسبت دینے کی لغت سے روکا۔ چوری نہ کرنے کو پاکی اور عفت کا سبب بتایا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کو اخلاص کے ماتحت ممنوع قرار دیا۔ لوگوں، تقوی اور پرہیزگاری کو اپناؤ اور اسلام کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی اطاعت کرو۔ ظرف علما اور دانش مندی خدا سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں، میرے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب میں تمہیں ابتدا سے آخر تک یہ واقعات اور امور سے آگاہ کرتی ہوں۔ تمہیں علم ہونا چاہیے، میں جھوٹ نہیں بولتی اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تم میں سے تھا بھیجا ہے۔ تمہاری تکلیف سے اسے تکلیف ہوتی تھی اور وہ تم سے محبت کرتے تھے اور مومنین کے حق میں مہربان اور دل سوز تھے۔ لوگوں، وہ پیغمبر میرے باپ تھے، نہ تمہارے عورت کے باپ، میرے شوہر کے چچا زاد بھائی تھے اور تمہارے مردوں کے بھائی۔ کتنی عمدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کو انجام دیا اور مشرکوں کی راہ و روش پر حملہ آور ہوئے اور ان کی پشت پر سخت ضرب وارد کی اور ان کا گلا پکڑا اور دانائی اور نصیحت سے خدا کی طرف دعوت دی۔ بتوں کو توڑا اور ان کے سروں کو سرنگوں کیا۔ کفار نے شکست کھائی اور شکست کھا کر بھاگے۔ تاریکیاں دور ہو گئیں اور حق واضح ہو گیا۔ دین کے رہبر کی زبان گویا ہوئی اور شیاطین خاموش ہو گئے۔ نفاق کے پیروکار ہلاک ہوئے۔ کفر و اختلاف کے رشتے ٹوٹ گئے۔ گروہ اہل بیت کی وجہ سے شہادت کا کلمہ جاری کیا، جبکہ تم دوزخ کے کنارے کھڑے تھے اور وہ ظالموں کا تر اور لذیذ لقمہ بن چکے تھے اور آگ کی تلاش کرنے والوں کے لیے مناسب شعلہ تھے۔ تم قبائل کے پاؤں کے نیچے ذلیل تھے، گندا پانی پیتے تھے اور حیوانات کی چمڑوں اور درختوں کے پتوں سے غذا کھاتے تھے۔ دوسروں کی ہمیشہ ذلیل و خوار تھے اور ارد گرد کے قبائل سے خوف و ہراساں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ان تمام بدبختیوں کے بعد خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے تمہیں نجات دی۔ حالانکہ میرے باپ کو عربوں میں سے بہادر
اور عرب کے بھیڑیوں اور اہل کتاب کے سرکشوں سے واسطہ تھا، لیکن جتنا وہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے تھے خدا سے خاموش کرا دیتا تھا۔ جب کوئی شیاطین میں سے سر اٹھاتا یا مشرقوں میں سے کوئی بھی کھولتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گلے میں اتار دیتے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سر اور مغز کو اپنی طاقت سے پامال کر دیتے، اور جب تک ان کی روشن کی ہوئی آگ کو اپنی تلوار سے خاموش نہ کر دیتے، جنگ کے میدان سے واپس نہ لوٹتے، اللہ کی رضا کے لیے ان تمام سختیوں کا تحمل کرتے تھے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے نزدیک تھے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خدا دوست تھے، ہمیشہ جہاد کے لیے آمادہ تھے، وہ تبلیغ اور جہاد کرتے تھے، اور تم اس جہالت میں آرام اور خوشی میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے اور کسی خبر کے منتظر اور فرصت میں رہتے تھے، دشمن کے ساتھ لڑائی لڑنے سے اجتناب کرتے تھے اور جنگ کے وقت فرار کر جاتے تھے۔ جب خدا نے اپنے پیغمبر کو دوسرے پیغمبروں کی جگہ کی طرف منتقل کیا تو تمہارے اندرونی کینے اور دوروے ظاہر ہو گئے، دین کا لباس گہنا ہو گیا اور گمراہ لوگ باتیں کرنے لگے، پست لوگوں نے سر اٹھایا اور باطل کا اونٹ آواز دیتے لگا اور اپنے دم ہلانے لگا، شیطان نے اپنا سرکمین گاہ سے باہر نکالا اور تمہیں اس نے اپنی طرف دعوت دی اور تم نے بغیر سوچے اس کی دعوت قبول کر لی اور اس کا احترام کیا، تمہیں اس نے ابھارا اور تم حرکت میں آ گئے، اس نے تمہیں غضبناک ہونے کا حکم دیا اور تم غضبناک ہو گئے۔ لوگوں، وہ اونٹ جو تم میں سے نہیں تھا، تم نے اسے با علامت بنا کر اس جگہ بٹھایا جو اس کی جگہ نہیں تھی، حالانکہ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، ابھی تک ہمارے دل کے زخم بھرے نہیں تھے اور نہ شگاف پر ہوئے تھے، ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن بھی نہیں کیا تھا کہ تم نے فتنے کے خوف کے بہانے سے خلافت پر قبضہ کر لیا۔ لیکن خبردار رہو کہ تم فتنے میں داخل ہو چکے ہو اور دوزخ نے کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے، افسوس تمہیں کیا ہوگا اور کہاں چلے جا رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے اور اس کے احکام واضح اور اس کے اوامر و نواہی ظاہر ہے، تم نے قرآن کی مخالفت کے اور سے پس پشت ڈال دیا، کیا تمہارے ارادے ہیں کہ قرآن سے اعراض اور روگردانی کر لو یا قرآن کے علاوہ کسی اور ذریعے سے قضاوت اور فیصلے کرتا چاہتے ہو؟ لیکن تم کو علم ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اتنا صبر بھی نہ کر سکے کہ وہ فتنے کی آگ کو خاموش کرے اور اس کی قیادت آسان ہو جائے، بلکہ آگ کو تم نے روشن کیا اور شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا اور دین کی چراغ اور سنت رسول خدا کی خاموش کرنے میں مشغول ہو گئے ہو، خود کام کو الٹا ظاہر کرتے ہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہو، تمہارے کام سے چھرے کے زخم اور نیزے کے زخم کی مانند ہیں جو پیٹ کے اندر واقع ہوئے ہیں۔ کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث نہیں لے سکتے؟ کیا تم جاہلیت کے قوانین کی طرف لوٹنا چاہتے ہو، حالانکہ اسلام کے قانون تمام قوانین سے بہتر ہے؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ میں رسول خدا کی بیٹی ہوں؟ کیوں نہیں جانتے ہو؟ اور تمہارے سامنے آفتاب کی طرح یہ روشن ہے۔ مسلمانوں، کیا یہ درست ہے کہ میں اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جاؤں؟ اے ابو بکر، آیا خدا کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ تم اپنے باپ سے میراث لو اور میں اپنے باپ کی میراث سے محروم رہوں؟ کیا خدا قرآن میں نہیں کہتا کہ سلیمان داؤد کی وارث ہوئے؟ ورث سلیمان داؤد، کیا قرآن میں یہ علیہ السلام کا قول نقل نہیں ہوا کہ خدا سے انہوں نے عرض کی، پروردگار مجھے فرزند عنایت فرما تاکہ وہ میرا
وارث قرار پائے اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا کہ بعض رشتہ دار بعض دوسروں کے وارث ہوتے ہیں؟ کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا کہ اللہ نے حکم دیا کہ لڑکے لڑکیوں سے 2 گنا عرض لیں؟ کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا کہ تم پر مقرر کر دیا کہ جب تمہارا کوئی موت کے نزدیک ہو تو وہ مال باپ و رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، کیونکہ پرہیزگاروں کے لیے ایسا کرنا عدالت کا مقتضی ہے؟ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں باپ سے نسبت نہیں رکھتی؟ کیا عرض والی آیات تمہارے لیے مخصوص ہیں اور میرے والد ان سے خارج ہیں، یا اس دلیل سے مجھے میراث سے محروم کرتے ہو جو 2 مذہب کے ایک دوسرے سے میراث نہیں لے سکتے؟ کیا میں اور میرے باپ ایک دین پر نہ تھے؟ آیا تم میرے باپ اور میرے چچا زاد علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کو بہتر سمجھتے ہو؟ اے ابو بکر، صدق اور خلافت تسلیم شدہ تمہیں مبارک ہو، لیکن قیامت کے دن تم سے ملاقات کروں گی کہ جب حکم اور قضاوت کرنا خدا کے ہاتھوں میں ہوگا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین پیشوا ہیں۔ اے کہاف کے بیٹے، میرا تیرے ساتھ وعدہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن بےہودہ لوگوں کا نقصان واضح ہو جائے گا اور پھر پشیمان ہونا فائدہ نہ دے گا۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لو گے۔ آپ اس کے بعد انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، اے ملت کے مددگار جوانوں اور اسلام کے مدد کرنے والا، کیا حق کے ثابت کرنے میں سستی کر رہے ہو اور جو ظلم مجھ پر ہوا ہے اس سے خوف غفلت میں ہو؟ کیا میرے والد نے نہیں فرمایا کہ کسی کا احترام اس کی اولاد میں بھی محفوظ ہوتا ہے، یعنی اس کے احترام کی وجہ سے اس کی اولاد کا احترام کیا کرو؟ کتنا جلدی فتنہ برپا کیا ہے تم نے، اور کتنی جلدی ہوئے اور ہوس میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تم اس ظلم کے ہٹانے میں جو مجھ پر ہوا ہے قدرت رکھتے ہو اور میرے مدح اور خواستہ کے برلانے پر طاقت رکھتے ہو۔ کیا کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے؟ جی ہاں، لیکن یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہر روز اس کا شگاف بڑھ رہا ہے اور اس کا خلل زیادہ ہو رہا ہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت سے زمین تاریک ہو گئی ہے، سورج اور چاند بے رونق ہو گئے ہیں، آپ کی مصیبت پر ستارے تربتر ہو گئے ہیں، امیدیں ٹوٹ گئی، پہاڑ متزلزل اور ریزہ ریزہ ہو گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی رعایت نہیں کی گئی۔ قسم خدا کی یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی کہ جس کی مثال ابھی تک دیکھی نہیں گئی۔ اللہ کی کتاب جو صبح اور شام کو پڑھی جا رہی ہے آپ کی اس مصیبت کی خبر دیتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عام لوگوں کی طرح مریں گے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گزشتہ پیغمبروں کی طرح ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں قتل کیے گئے تو تم دین سے پھر جاؤ گے۔ جو بھی دین سے خارج ہوگا وہ اللہ پر کوئی نقصان وارد نہیں کرتا، خدا شکر ادا کرنے والوں کو جزا عنایت کرتا ہے۔ اے فرزندان قبلہ، آیا یہ مناسب ہے کہ میں باپ کی میراث سے محروم رہوں جبکہ تم یہ دیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو اور یہاں موجود ہو؟ میری پکار تم تک پہنچ چکی ہے اور تمام واقعہ سے مطلع ہو۔ تمہاری تعداد زیادہ ہے اور تم طاقتور اور اسلحہ بدست ہو۔ میرے استغاثہ کی آواز تم تک پہنچتی ہے لیکن تم اس پر لبیک نہیں کہتے، میری فریاد کو سنتے ہو لیکن میری فریاد رسی نہیں کرتے۔ تم بہادری میں معروف اور نیکی اور خیر سے موصوف ہو، خود نخبہ ہو اور نخبہ کی اولاد ہو۔ تم ہم اہل بیت کے لیے منتخب ہوئے ہو۔ عربوں کے ساتھ تم نے جنگیں کی، سختیوں کو برداشت کیا، قبائل سے لڑے ہو، بہادروں سے پنجہ آزمائی کی ہے۔ جب ہم اٹھ کھڑے ہوئے تھے تم بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ہم حکم دیتے تھے تم اطاعت کرتے تھے۔ اسلام نے رونق پائی اور غنائم زیادہ ہوئے اور مشرکین تسلیم ہو گئے اور ان کا جھوٹا و وقار اور جوش ختم ہو گیا اور دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ اے انصار، متحیر ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ حقائق کے معلوم ہو جانے کے بعد انہیں کیوں چھپانے
ہو، کیوں ایمان لے آنے کے بعد مشرک ہوئے ہو؟ بہرحال ہو ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے ایمان اور عہد اور پیمان کو توڑا ڈالا اور ارادہ کیا ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر بدر کرے اور ان سے جنگ کا آغاز کرے۔ کیا منافقین سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ تمہیں تو صرف خدا سے ڈرنا چاہیے تھا۔ لوگوں میں گویا دیکھ رہے کہ تم پستی کی طرف جا رہے ہو، اس آدمی کو جو حکومت کرنے کا اہل ہے اس دور ہٹا رہے ہو، اور تم گوشہ میں بیٹھ کر عیش اور نوش میں مشغول ہو گئے ہو۔ زندگی اور جہاد کے وسیع میدان سے قرار کر کے راحت طلبی کے جھوٹے محیط میں چلے گئے ہو۔ جو کچھ تمہارے اندر تھا اسے تم نے ظاہر کر دیا ہے، اور جو کچھ پی چکے تھے اسے اگل دیا ہے۔ لیکن آگاہ رہو، اگر تم اور تمام روئے زمین کے لوگ کافر ہو جائیں، خدا تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اے لوگوں، جو کچھ مجھے کہنا چاہیے تھا میں نے کہہ دیا ہے، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ تم میری مدد نہیں کرو گے۔ تمہارے منصوبے مجھ سے مخفی نہیں، لیکن کیا کروں، دل میں ایک درد تھا کہ جس کو میں نے بہت ناراحتی کے باوجود ظاہر کر دیا ہے تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے۔ اب صدق اور خلافت کو خوف مضبوطی سے پکڑے رکھو، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں مشکلات اور دشواریاں موجود ہیں، اور اس کا ننگ و عار ہمیشہ کے لیے تمہارے دامن پر باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خشم اور غصہ اس پر مزید ہوگا، اور اس کی جزا جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کردار سے آگاہ ہے۔ بہت جلد ستمگار اپنے اعمال کے نتائج دیکھ لیں گے۔ لوگوں، میں تمہارے اس نبی کی بیٹی ہوں کہ جو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا۔ جو کچھ کر سکتے ہو اس انجام دو، ہم بھی تم سے انتقام لیں گے۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔